إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، تقدیسات و تحمیدات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے قرآن کریم کے اندر مکمل ضابطۂ حیات کو بیان فرما دیا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اس پورے مکمل ضابطۂ حیات کی تشریح و تفسیر فرمائی۔ عزیزان ملت، موجودہ حالات پر اگر نظر رکھیں اور غور و فکر کریں تو ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے سب سے زیادہ پیش آتا ہے اور آ رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا رہے گا، اللہ اعلم، وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بچیوں کے ارتداد کا فتنہ جو مرتد ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو بے حیائی آ گئی ہے، جو بد کرداری آ گئی ہے، جو لہو و لعب آ گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر بنیادی وجہ دیکھیں
تو بنیادی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ جی، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیا، اور اس کے بہت ساری وجوہات اور بھی ہیں، ذیلی وجوہات کہہ لیں۔ قرآن کریم اگر ہم کھولیں گے اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو سورۃ النور نام سے ایک سورہ ہے، آیت نمبر 31 اور 30 اور 31 میں اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین چیز بتائی عورتوں کے پردے کے تعلق سے، کیونکہ ارتداد کا جو فتنہ وجود میں آیا ہے اس کے پیچھے بھی اگر دیکھیں گے تو مسلمان لڑکی اور مسلمان عورتوں کی بے پردگی اور بے حیائی کا ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ارتداد کا فتنہ وجود میں آیا۔ اگر مسلمان بچیاں اور مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں اگر پردے کو لازم پکڑتی، پردے کو اپنا معیار بنا لیتی اور پردے کو ایک مضبوط چیز سمجھ کر اس کو اگر اپلائی کرتی ہیں خود پر، تو پھر یہ ارتداد کا فتنہ نہ آتا۔ جی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ عورتوں پر پردہ کہا گیا اسلام میں کہ عورتیں پردہ کریں، مردوں کی آنکھیں کیا ہے؟ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں، وہ گھور گھور کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے مردوں کو؟ یہ سوال کھڑا کرتے ہیں جو غیر ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، غیر مسلم جو ہے وہ یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اپنی عورتوں پر، اور اسلام جو ہے عورتوں پر ظلم کرتے ہوئے انہیں پردے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ پردے کی جو تعلیم ہے یہ ایک ظلم ہے عورتوں پر۔ اگر مسلمان عورتیں برہنہ ہو کر گھومیں، اپنے آپ کو عریاں کر کے گھومیں، اور مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ مسئلہ ہی کیا ہے؟ جی مسئلہ ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ مرد اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، عورتیں برہنہ ہو کے گھومیں۔ قرآن نے اس چیز کو بھی بتا دیا کہ پہلے تو ہم مردوں کو نظریں نیچی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں عورتوں سے کہ وہ پردہ کریں۔ پہلے مردوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، اور پھر عورتوں سے کہا گیا کہ وہ پردہ کریں۔ جی 30 میں، آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومنین سے کہہ دیجئے، مومنات سے نہیں، مومنات کی بات آگے آ رہی ہے، پہلے مومنین سے کہا گیا کہ مومنین سے کہہ دیجئے يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کا کیا مطلب ہوا؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت اس دور میں اگر ہو سکتی ہے تو وہ نکاح کر کے ہو سکتی ہے۔ آج کچھ لوگ آ گئے، ماڈرن ٹائپ کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ زنا سے بچنے کے لیے اگر کوئی لڑکا، کوئی نوجوان غیر شادی شدہ کوئی اور طریقہ استعمال کرتا ہے، کوئی اور چیز کا سہارا لیتا ہے تو جائز ہے۔ جی کیسے جائز ہے؟ اللہ کہتا ہے او ما ملکت ایمانہم، جو تمہاری ملکیت میں ہیں یا جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے علاوہ تم کہیں اور اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کا یہ مطلب ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، پہلے نظروں کو نیچی رکھی جائے اور پھر شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ پہلے اللہ نے، اچھا شرمگاہوں کی حفاظت کیا ہے؟ یہ بڑی چیز ہے نا، نظروں کی حفاظت یہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن دونوں میں اگر کمپیئر کریں گے تو بڑی چیز کیا ہے؟ بڑی چیز یہ کہ بندہ شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ تو پہلے بڑی چیز کو نہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے چھوٹی چیز کو کیوں بیان کیا؟ حالانکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، نظروں کی حفاظت یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے یہ بھی، لیکن کمپیئر اگر کیا جائے تو یہ چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہے، اور بڑی چیز کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اللہ نے پہلے چھوٹی چیز کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بندہ دیکھے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ جوش آئے گا، اس سے بندے کے اندر جذبات جو ہیں وہ ابھریں گے، اور جو وہ جذبات ابھریں گے تو پھر اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ پھر ٹھیک نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جی
تو پہلے اپنی نظروں کو نیچے کر لیں، نظروں کی حفاظت کریں، پھر شرمگاہ کی حفاظت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ نظروں کی حفاظت پہلے کہا گیا، یہ تو مردوں کا مسئلہ تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مومنات سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ یہ پوری کی پوری آیت جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ پوری کی پوری آیت جو ہے عورتوں کو یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے انہیں رہنا چاہیے۔ پردے کا معاملہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ کیا بیان فرمایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آپ مومنات سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارهن، یہ نہیں کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، بلکہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ جی، عورتیں بھی کسی مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک یا پھر حضرت عائشہ روم میں تھی، ایک نابینا صحابی آ گئے، اور نابینا صحابی آ جانے کے بعد حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھی رہی، اور حضرت عائشہ جو ہے وہ نابینا صحابی کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نابینا چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تو نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی وہ تو نابینا تھا، کہا تو نابینا نہیں تھی۔ تو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنات سے کہہ دیجئے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، وہ کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ پھر آگے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہاں بھی وہی نسخہ، وہی فارمولا اپنایا گیا کہ پہلے مومنات جو ہیں وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں، پھر آٹومیٹکلی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، پھر وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اللہ بیان فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جی کہہ رہا ہے اللہ کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے الا یہ کہ جو ظاہر ہو جائیں۔ مثال کے طور پر کوئی عورت، کوئی خاتون جو ہے وہ بیٹھی ہیں بائک پر، اس کا شوہر چلا رہا ہے بائک، ہوا تیز چلی، تھوڑا سا نقاب اڑ گیا، الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، اس نے خود سے ظاہر نہیں کیا، وہ ظاہر ہو گیا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ زینت کو ظاہر نہ کرے۔ آج لوگوں نے کیا مسئلہ نکالا ہندوستان کے اندر، یہ بہت سارے لوگ ہیں ماڈرن ٹائپ کے لوگ، اور یہ چیز جو ہے اس چیز کو ماننے والے زیادہ لوگ ہیں۔ کس چیز کو؟ کہ پردے میں چہرہ نہیں ہے، پردے میں چہرے کو ڈھانپنا نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا کہ پردے میں چہرے کو ڈھانپنا نہیں ہے؟ یہ تو چہرہ ایک ایسی چیز ہے جو پورے حسن کی کتاب کو واضح کر دیتی ہے کہ پورا حسن کیا ہے، اس کا زینت ہے چہرہ بھی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کان کی بالیاں ظاہر نہ کریں، ہونٹ نہ دکھے، ناک نہ دکھے، آنکھیں نہ دکھیں، یا پیشانی نہ دکھے۔ ایک ایک چیز کو گنا گنا کر اللہ نے نہیں کہا، ایک ہی جملے میں کہہ دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ کیا مطلب زینت کو ظاہر نہ کرے؟ عورت سر سے لے کر پیر تک مکمل زینت ہے، جی مکمل زینت ہے۔ اور زینتہن ولا یبدین زینتہن کہہ کر اللہ نے کہہ دیا کہ سر سے لے کے پیر تک کوئی بھی حصہ نہ دکھے، کوئی بھی حصہ نہیں دکھنا چاہیے۔ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ چہرہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ تو پوری کتاب کو واضح کرتی ہے، یہ چہرہ پوری کتاب کو واضح کرنے والی چیز ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ قرآن کے کہنے کا انداز ہے، قرآن کے بولنے کا انداز ہے۔ یہ اللہ نے پردے کو اتنا لازم قرار دیا، اتنا ضروری قرار دیا، یہ نہیں آپشنل نہیں ہے، یہ کہ کرے تو بھی چل جائے گا، نہ کرے تو بھی چل جائے، کرنا ضروری ہے، جی فرض ہے، کرنا ضروری ہے۔ اور کتنا ضروری ہے اللہ نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ اللہ اکبر، دوپٹہ اوڑھنا چاہیے ایک لڑکی کو، اس چیز کا ذکر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ دوپٹہ کیا ہے، دوپٹہ کیسے اوڑھنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر دوپٹہ باندھ کے رکھے۔ اب وہ دوپٹہ اللہ نے یہاں پر کہا، اس کا ترجمہ جو ہے مترجم یا مفسرین جو ہے چادر سے بھی کرتے ہیں۔ دوپٹہ سے مراد آج کل کے دوپٹے نہیں کہ ہاتھ میں رکھے تو ہاتھ کی ریکھائیں نظر آ جائیں، یہ دوپٹہ نہیں ہے۔ دوپٹے کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا ڈھک جائے، ڈھپ جائے۔ پردے کی اہمیت و فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ پردہ اتنے اہمیت کی حامل چیز ہے کہ اللہ دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ سینوں پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔
ولا يبدين زينتهن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. پھر اللہ نے دوبارہ اس جملے کو دہرایا، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. اب کس کس سے پردہ نہیں ہے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ ان کے سامنے تم آ سکتی ہو، جا سکتی ہو، ان کے سامنے تم کوئی مسئلہ نہیں آنے سے. لیکن اس سے پہلے اللہ نے بیان فرما دیا کہ اپنے سینے پر پردہ کرنا ہے، اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھنا ہے، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کا تذکرہ کیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے زینت کو ظاہر نہ کرو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یعنی اپنے شوہروں کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں. پھر اللہ نے بیان فرمایا او آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے، یعنی جو ان کے والد صاحب ہیں ان کے سامنے وہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سینے پر دوپٹہ نہ ہو. یہاں سب سے پہلے لبعولتہن کا تذکرہ کر کے کیا دیا گیا کہ جو تمہارا مرد ہے، جو تمہارا شوہر ہے، ان کے سامنے تم کسی بھی حالت میں آ سکتی ہو. اور پھر جو سیکنڈ نمبر پر جس چیز کا تذکرہ کیا، او آبائہن، باپ کا تذکرہ کیا. معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی حالت میں آیا جا سکتا ہے اپنے شوہر کے سامنے، لیکن باقی جن چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کے سامنے نہیں آ سکتے. ڈھانپ کر اپنے آپ کو چھپا کر آنا ہے، اور چہرہ دکھا سکتے ہیں، زینت ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن چادر یعنی دوپٹہ ہونا چاہیے. او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے وہ آ سکتی ہیں. او آبائی بعولتہن، اپنے سسر کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہیں. او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہیں. او ابنائی بعولتہن، اپنے جو کیا کہتے ہیں شوہر ہیں. او ابنائی بعولتہن، اپنے بھائی کے جو بیٹے ہیں، یعنی اپنے ایک لڑکی ہے اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا یعنی بھانجا یا بھتیجا. او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. او بنی اخوانہن، اور اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے. او بنی اخواتہن، اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہیں. او نسائہن، اور عورتوں کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہیں. اسلام یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ عورتوں کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہیں. پردے کا حکم دیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کے ساتھ پردہ کیا جائے، جی سب کے ساتھ پردہ کیا جائے، لیکن کن کن کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ جن کے ساتھ پردہ نہیں کرنا ہے ان کی تعداد بہت کم ہے. جن کے ساتھ پردہ نہیں کرنا ہے ان کی تعداد بہت کم ہے. اور آگے اللہ نے بیان فرمایا او نسائن او ما ملکت ایمانہن، جو ان کی ملکیت میں ہے لونڈیاں، وہ ان کے سامنے آ سکتی ہیں، اور ان کے سامنے یہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے مرد جن کی شہوت ختم ہو چکی ہو، جو اب کچھ نہیں کر سکتے، بوڑھے ہو چکے ہوں، بزرگ ہو چکے ہوں، بالکل ان کے سامنے آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے اللہ بیان فرماتا ہے او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے بچے جن کو عورتوں کے خفیہ چیزوں کا علم نہ ہو، ایسے بچوں کے سامنے بھی عورتیں آ سکتی ہیں. لیکن آج کے دور میں اگر اس آیت کریمہ کو دیکھیں گے تو یہ آیت کریمہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے. جی یہ آیت جو ہے اس دور کے لیے تھی کہ جب بچے تھے تو بچوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا. آج بچوں کے پاس اینڈرائڈ فون، اینڈرائڈ موبائل، انٹرنیٹ کا زمانہ. 8 سال کا 9 سال کا بچہ جس کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے وہ آج وہ چیزیں معلوم کر رہا ہے جو اس کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. آج وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. یا آج موبائل کے دور میں بچوں کا حال یہ ہے، بچوں سے بچپنا چھین لیا گیا، عمر سے جلدی وہ جوان ہو رہے ہیں. مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ایسے بچے جن کے پاس ہم یہ کہتے ہیں کہ اینڈرائڈ فون ہو، 8 سال کا ہو یا 9 سال کا، ان سے پردہ کر لیں ان سے پردہ. کیوں؟ کیونکہ انہیں سب معلوم ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں موبائل کے اندر. اچھا آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے پیروں کو زور سے نہ مارو زمین پر، اس لیے کہ جو تم پائل پہنے ہوئے ہو وہ پائل کی جھنکار مردوں کی شہوت کو بڑھا سکتا ہے. یہ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ عورت کے پائل کی جھنکار مردوں کے فتنے کا سبب بن سکتا ہے.
پردے کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی ہے کہ اللہ عورت جو پہنتی ہے پائل، اس پائل کی جھنکار، اس کے ساؤنڈ کو بھی ظاہر کرنے سے منع کر رہا ہے۔ چہرہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ اچھا اب ایک اور چیز دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے اچھا صحابیات جو تھیں، ام المومنات، ام المومنین حضرت عائشہ، صفیہ، زینب، حبیبہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو صحابیات کریمات تھیں، یہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو یہ کیا کرتی تھی؟ صحابہ کے سامنے آتی جاتی تھی۔ کون ہے یہ؟ تمام مومنین و مومنات کی مائیں ہیں، اور یہ صحابہ اکرام کے سامنے آ رہی ہیں۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی پردے کے بارے میں آپ کیوں نہیں بیان فرماتے کچھ؟ کہ عورتیں پردہ کریں، کیوں نہیں بیان فرماتے؟ اللہ کے نبی خاموش تھے۔ پھر چند دن بعد میں حضرت عمر کی دلی خواہش کو، یہ عمر وہ عمر کہ اللہ نے ان کے دلی خواہش کو قرآن کی آیتوں میں تبدیل کر دیا، اور پھر پردے کی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے بیان فرما دیا، یا ایھا النبی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی بیویوں سے کہہ دیں، تمام امت مسلمہ کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کریں، وہ پردہ کریں۔ یہ پردے کی آیت، اس کو پردے والی آیت بھی آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے حجاب کا مسئلہ واضح کر دیا کہ اب پردہ کرنا ہے۔ اچھا اے اللہ کے نبی، پردے کی آیت کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں پردے کی آیت کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں آپ کے سامنے، اچھی نظر والے بھی آتے ہیں، بری نظر والے بھی آتے ہیں، اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کریں۔ اللہ کے نبی خاموش تھے، جب تک کہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اور جیسے ہی پردے کا حکم نازل ہوا پھر سارے کے سارے پردہ کر لیں۔ مائیں نہ تھیں وہ، نبی کی ساری بیویاں صحابہ کی مائیں نہ تھیں، جی وہ صحابہ کی مائیں تھیں، مومنین تھے صحابہ، اور سارے مومنین کی ماں ہے وہ۔ حضرت صفیہ، حضرت زینب، حضرت خدیجہ بھی ماں ہے، لیکن وہ اس ٹائم پہ نہیں تھی۔ سارے کے سارے یہ مائیں ہیں مومنین کے۔ لیکن کیا مسئلہ تھا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بیٹوں سے پردہ نہ کی جائے، لیکن یہاں پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرو۔ یہ بیٹے اس طرح کے بیٹے نہیں ہیں، یہ خونی بیٹے نہیں ہیں، یہ بیٹے خونی بیٹوں سے بھی، مطلب خونی ماں سے بھی زیادہ ہیں۔ جو مائیں ہیں ام المومنین، وہ خونی ماں سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ اپنی ماں کے ساتھ ہے، اور جو ماں کا مسئلہ ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ جو مسئلہ صحابہ ام المومنین کا مسئلہ تھا اور جو آج کی ماؤں کا مسئلہ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ فرق کیوں ہے؟ قرآن کہہ دیا کہ پردہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ آج کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں وہ ہمارے بھائی جیسا ہے، بھائی جیسا ہے، اسی لیے ہم اس کے سامنے آتے ہیں۔ بھائی جیسا ہے، بھائی جیسا تمہارے کہہ دینے سے وہ بھائی بن جائے گا؟ اس سے تو تمہارا نکاح جائز ہے، پھر تمہارا بھائی جیسے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چچا کے بیٹے سے بھی پردہ کرے، وہ اپنے کزن سے بھی پردہ کرے، کیونکہ اس سے نکاح جائز ہے۔ کہتے ہیں بھائی جیسا ہے، اور پھر ان کے ساتھ باتیں کرتی ہیں بھائی جیسا ہے۔ اسی چیز کو تو انکار کر دیا گیا کہ یہاں تو مائیں ہیں ام المومنین، یہ ساری کی ساری نبی کی بیویاں مائیں ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان سے پردہ کریں، اپنی ماؤں سے پردہ کریں۔ مسئلہ واضح کر دیا گیا، کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اچھا، یہ ساری چیزوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ پردہ کرنے سے فائدے کیا ہوں گے؟ پردہ کرنے سے فائدے یہ ہوں گے کہ مرد جو ہے وہ زنا کے قریب نہیں جائیں گے۔ وہ زنا کے قریب کب جاتے ہیں؟ جب عورتیں عریاں ہو کر گھومتی ہیں، عریانگی کو، عریانیت کو بالکل واضح کرتی ہیں، اور پھر ان کی شکایت کیا ہوتی ہے کہ مرد جو ہے ہمیں چیل کووں کی طرح دیکھ رہے ہیں، ہمیں گھور رہے ہیں، ہمیں گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک عورت جب وہ بے پردہ ہو کے نکلتی ہے تو اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مرد اس کو چیل کووں کی طرح دیکھ رہے ہیں، اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ خود وہ پہلے اپنے آپ کو ڈھانپے، حجاب اپنائیں،
اور پھر وہ نکلنے کا حکم ہے کہ وہ گھر سے نکلنا چاہے تو وہ نکل سکتی ہے، جی وہ گھر سے نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے، لیکن میک اپ کر کے نہیں۔ آج لڑکیاں تو نکلتی نہیں ہے گھر سے جب تک کہ وہ پورا میک اپ کا سیٹ اپ پورا اپنے منہ میں نہ تھوپ لے، تب تک نکلیں گی نہیں نکلتی ہیں۔ کیوں نہ نکلیں؟ میک اپ ہم نے نہیں کیا۔ کوئی اگر آ گیا رشتہ دار میں سے، منہ دکھاتی نہیں ہے، کیوں نہیں دکھاتی ہے؟ میک اپ نہیں کیا، ابھی پورا سیٹ اپ ہوا نہیں ہے یہاں پر، ابھی پورا کریم لگائیں گے، پورا جو چیزیں ہیں وہ لگائیں گی، پھر وہ ظاہر ہوں گی، پھر وہ دکھائیں گی۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنے حسن کو بالکل پورا پاؤڈر وغیرہ تھوپ کے، میک اپ وغیرہ لگا کے یہ سب جو واضح کرتی ہیں، یہ اللہ کی تخلیق میں انگلی اٹھاتی ہیں۔ یہ لڑکیاں، یہ عورتیں اللہ کی تخلیق پر انگلی اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں خوبصورت نہیں پیدا کیا، ہم اس پالش سے اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیق پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ میک اپ کے ذریعے سے پہلی بات تو ایک لڑکی جب میک اپ کا برش اٹھاتی ہے اپنے منہ پر لگانے کے لیے، ملنے کے لیے، تو وہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ میرے اندر کچھ کمی ہے جس کو میں اس برش کے ذریعے سے پورا کروں گی۔ اللہ نے کمی پیدا کیا، کسی کے اندر کچھ کمی رکھی ہے اللہ نے؟ سارے کے سارے جتنے لوگ بیٹھے کسی کے اندر کچھ کمی ہے؟ سارے کے سارے مکمل ہیں، خوبصورت ہیں، حسین ہیں، جمیل ہیں، سب کے سب۔ باوجود اس کے آج تو الگ الگ چیزیں آ گئی، مین کریم، وومنس کریم، مردوں کے لیے الگ کریم، عورتوں کے لیے الگ کریم، یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ جو سب سے پہلے ہم اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی تخلیق پر انگلی اٹھانے والی چیزیں ہیں۔ جی بتا یہ رہا تھا میں کہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے کو لازم پکڑیں، ضروری ہے پردہ کرنا، اور چہرے کو بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ میک اپ وغیرہ کر کے نہ نکلیں، جس طرح ہے اسی طرح نکلیں، اور اگر میک اپ وغیرہ کرنا بھی ہے تو میں اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتا ہوں، وہ اپنے شوہروں کے سامنے کر لیں اگر وہ کرنا چاہیں تو، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کریں۔ میں اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے رہا، اور میں نہ ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے کرنا، واللہ اعلم بالصواب۔ بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام ہندوستان کے اندر ان سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، فتنے جو ہو رہے ہیں، مرد حضرات جو زنا کے قریب ہو رہے ہیں، عورتیں جو زنا کے قریب ہو رہی ہیں، سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اپنے نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو شرمگاہ کے فتنے میں جو آج مبتلا ہیں مسلمان بچیاں بھی اور مسلمان مرد بھی، یہ جو شرمگاہ کے فتنے میں مبتلا ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو ہم نے آسان کر دیا۔ جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک نوجوان لڑکا اگر نکاح کرنا چاہے تو جب تک اس کے پاس 3-4 لاکھ روپیہ نہ ہو پونجی، تب تک وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ایک لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک اس کے باپ کے پاس 7-8 لاکھ روپیہ نہ ہو، 10 لاکھ روپیہ نہ ہو، تب تک اس کا نکاح ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آج ہم نے بنا کے رکھ لیا۔ شرم آنی چاہیے خود کو مسلمان کہتے ہوئے۔ یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے، یہ جو بڑے بڑے جو ہمارے عمرا ہیں، حکما ہیں مسلمانوں کے، ان کی ذمہ داری ہے، علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز پر سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہے۔ معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور جو زنا ہے اس کو بہت آسان بنا دیا۔ جی بہت آسان بنا دیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بندہ زنا کرتا ہے، یہ شادیوں کے لیے 5-5 لاکھ روپیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور پھر ایک بندہ اگر ایک بار خواہش پوری کر لے تو 200-400 روپے میں اس کی خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ سرے بازار جی اس کی خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کے ساتھ وہ گھومتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، ادھر ادھر جا کے وہ زنا کرتا ہے، اور پھر اس کی خواہشیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے زنا کو آسان بنا دیا اور شادی کو مشکل بنا دیا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور صرف ہم کتنا ہی پردے کے بارے میں بیان کیوں نہ کریں، شادیوں کو آسان بنانے کے بارے میں کیوں نہ بیان کریں، لیکن جب تک ہم اس کو پریکٹیکلی اپلائی نہ کریں گے زندگی میں، جب تک ہم شادیوں کو آسان نہ بنائیں گے، تب تک یہ نہ تو صحیح سے پردہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی صحیح سے شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ ہی نظروں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ پہلے معاشرے میں شادی کی جو ہے آسانی کو فراہم کیا جائے، شادی کو آسان بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ یہ معاشرے کے نوجوانوں سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے آئے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ جلدی جلدی شادیاں کر لیں، جی جلدی جلدی شادیاں کر لیں۔ یا معاشر الشباب، میری بات نہ سنیں، نبی نے جو خطاب فرمایا نوجوانوں سے کم نبی
کی آواز سن کے نبی کی آواز پر لبیک تو کہہ لیں. یا معاشر الشباب, نوجوانوں, معاشرے کے نوجوانوں, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. فلیتزوج کہا, فلیتزوج کا کیا معنی ہوا؟ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے, تمہارے اندر طاقت ہے, تو پھر تم کیا کرو؟ فلیتزوج, حکم دیا گیا نکاح کر لو. فلیتزوج, اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فإنه أغض للبصر, فائدہ کیا بتایا؟ فإنه أغض للبصر, یہاں بھی سب سے پہلے آنکھوں کے جھک جانے کا فائدہ بتایا کہ نظروں کی حفاظت ہو جائے گی. وأحسن للفرج, شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. جی کتنے نوجوان ایسے ہیں جو گھر میں کہہ نہیں پاتے ہیں کہ شادی کرنا ہے, لہٰذا ان کے باپوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جلدی جلدی شادیاں کروا دیں. آپ کو نہیں معلوم, جی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا لڑکا کیا کر رہا ہے. اس کے پاس بھی اینڈرائڈ فون ہے, وہ کیا کر رہا ہے آپ نہیں جانتے ہیں, اور وہ جو کر رہا ہے وہ بہت تباہ کر رہا ہے اپنے آپ کو, بہت زیادہ تباہ کر رہا ہے. جی اس کے بارے میں اگر جو باپ ہیں, جو والد صاحب یہاں جو بیٹھے ہیں جتنے بھی, یہ اگر اس کے بارے میں تحقیق کرے تو ان کو پتا چلے گا کہ ان کا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح کروا دیں, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا لڑکا کیا کر رہا ہے, نہیں معلوم. اور وہ دکھا دکھا کے کرے گا نہیں سب کچھ. اس کے پاس موبائل ہے, اس کے پاس پرسنل روم ہے, اس کے پاس اگر پرسنل روم نہ بھی ہو تو وہ واش روم تو جاتا ہی ہے. جی بہت ساری چیزیں میں اشارہ کر رہا ہوں, سمجھ جائیں آپ لوگ. یہ ساری چیزیں نوجوانوں کے والدوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا لڑکا کیا کر رہا ہے, یہ آپ نہیں جانتے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو تھوڑا سوچیں اپنے آپ کے اندر کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح کیسے کروائیں. جلدی سے شادیاں کروا دیں, وہ اچھے سے رہ لے گا. لیکن وہ جو نوجوان لڑکا کر رہا ہے خود کو بہت تباہ کر رہا ہے, بہت تباہ کر رہا ہے. یقیناً یہ آگے چل کر آپ کو نہیں بلکہ آپ کے نوجوان لڑکے کو بھگتنا پڑے گا جو وہ کر رہا ہے. اسی لیے نکاح کو آسان بنایا جائے, زنا کو مشکل بنایا جائے, اور زنا کو بالکل مشکل ہی نہیں ختم کر دیا جائے معاشرے سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, سب شادیاں کریں جلدی جلدی, اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین برکتوں کا نزول فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم کہی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.